فی عبادت اللہ عز و جل، کہ وہ نوجوان جو جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مصروف رہا ہو، نشا، کیا مطلب کہ وہ جوان ہوا ہو اللہ کی عبادت کے اندر، جوان ہوا ہو اللہ کی عبادت کے اندر، مطلب جب وہ جوان ہوا تو جوان ہوتے ہی نمازوں کا اہتمام شروع تھا اس کا، پہلے سے ہی اللہ کی عبادت نافرمانی سے دور تھا۔ نشأ فی عبادت اللہ، کہ اس کی نشو و نمائی اللہ کی عبادت کے اندر ہوئی ہو، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اس لیے بہت کیوں جوان آدمی کے اندر ایک خواہشات پوری کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور اس لیے اس کا عبادت کے اوپر آنا، خواہشات کو دبانا، خواہشات کے اوپر پاؤں رکھنا اور خواہشات کو کچل کر اللہ کی فرما برداری کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس کے لیے بڑا مقام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ بوڑھے کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا ہے، حالانکہ بوڑھے نمازوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، نوجوان کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بوڑھوں کے لیے فضیلت بیان نہیں کر رہے، نوجوانوں کے لیے فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کے ہاں سونا ہے، اور اس کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو نوجوان جوانی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرے، گناہوں سے دور رہے، فرما برداری میں زندگی گزارے، تو اللہ رب العزت وہ نوجوان جب اللہ پر کوئی قسم کھاتا ہے، اللہ اس کی قسم کو بھی ضرور پورا کرتے ہیں۔ کیوں اللہ پاک زیادہ مقام دے رہے ہیں کہ جوانی کے اندر گناہوں سے دور رہ کے زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ اور جو بندہ نمازوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرتا رہے، جب جوان ہوا کوئی نماز اس کی ضائع نہیں ہوئی، اسے کہا جاتا ہے صاحب ترتیب۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب ترتیب۔ اور یہ صاحب ترتیب لوگ بڑے بڑے علماء میں بھی کم ملتے ہیں۔ ہاں، ایک واقعہ یاد آیا کہ سلطان ٹیپو کے بارے میں ایک واقعہ سنا تھا، غالباً پڑھا تھا کسی جگہ۔ ان کے بارے میں، وہ بڑے اللہ والے تھے یہ بھی، اور جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ بڑی جنگیں لڑی ہیں، اور ہمارے ہاں جو تصویر پیش کی جاتی ہے قدیر شیخ ہے، یہ بڑی خیانت، اللہ معاف کرے، ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ہمارے بعض لوگ، حکومت دار لوگ بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں تعلیم کے معاملے کے اندر۔ علامہ اقبال کی تصویر کیا دکھائی جاتی ہے؟ قدیر شیخ ہے، بالکل وہ سیکولر لبرلزم کا قسم کا لوگ تھا۔ اور سلطان ٹیپو کی دکھائی جاتی ہے، وہ اس طرح کا آدمی تھا، حالانکہ آخری میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ آخری عمر میں ان کی تو داڑھی تھی۔ جس آدمی نے ان کے بارے میں واقعات لکھے ہیں، ایک کتاب میں نے دیکھا، کہا کہ ان کی باقاعدہ بشرہ زندگی گزارتے تھے، نمازوں کا اہتمام کر، بڑے اللہ والے تھے، اور ان کے علماء کے ساتھ بڑے تعلقات تھے۔ اسی لیے کوئی آدمی علماء کے ساتھ تعلقات رکھے گا تو اسے علم، دین کا علم حاصل ہوگا۔ اگر علماء کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا تو ہماری انجینئر مرزا کی طرح لوگوں کو گمراہی کرے گا، کبھی اسے دین کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، کبھی اسے دین کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور آگے اللہ پاک اس کا فیض نہیں لوگوں میں چلائیں گے۔ اس لیے سلطان ٹیپو کے بارے میں آتا ہے، اللہ ایک بزرگ تھے، ان کے مرشد تھے، ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا۔ تو جب ان کی وفات ہوئی، انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جو صاحب ترتیب ہے، جو صاحب، جب ان کی وصیت دیکھی گئی، ان کا جنازہ سامنے ہے، وصیت دیکھی گئی تو اعلان کیا گیا بھائی صاحب ترتیب کون ہے؟ کوئی آدمی نہ باہر نکلا۔ کافی دیر حکمران نے، جو وقت کا حکمران تھا سلطان، اس نے اعلان کیا، لیکن کوئی آدمی باہر نہ آیا۔ تو خود مسلح پر گئے اور کہا اللہ رب العزت ان پر رحم کرے، انہوں نے جاتے جاتے میرا راز فاش کر دیا، انہوں نے جاتے جاتے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ تو اس لیے صاحب ترتیب ہونا بہت بڑا اللہ کے ہاں یہ درجہ ہے، اللہ کے ہاں، کہ اس کی کوئی نماز پیچھے قضا نہ ہوئی ہو، کوئی نماز اس کی رہی نہ چھوٹی نہ ہو۔ اگر نماز اس کی رہ گئی ہے، اس نے ایک دن کے اندر دہرا لی ہو نماز، فرمایا صاحب ترتیب ہے وہ۔ اس لیے فرمایا کہ وہ نوجوان جو جوانی میں اس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش کا سایہ اسے نصیب کریں گے۔ جس طرح جوانی میں خواہشات کے اوپر چلنے کا جذبہ ہوتا ہے، اگر آدمی کی اصلاح صحیح ہو اور اس کی تربیت صحیح ہو، والدین کی طرف سے تربیت ہوتی ہے، نمازوں کی عادت یہ والدین کی طرف سے ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ الحمدللہ جو میں مسجد میں دیکھتا ہوں کہ جو بچے
والدین اہتمام کرتے ہیں نماز کا، اور والدہ اور والدین گھروں میں بچوں کو تاکید کرتے ہیں نماز کی، وہ کوئی والد نہ بھی ادھر ہو وہ نماز کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، یقین کریں دعائیں بھی نکلتی ہیں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ اور جس طرح گناہوں پر چلنے کا، ایک خواہشات پر چلنے کا جذبہ ہوتا ہے، اگر تربیت کا رخ صحیح ہو، اصلاح ہو، تو ان بچوں کے پھر نیک اعمال پر چلنے کا جذبہ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ رمضان آئے گا، ان کا اعتکاف کے اندر بیٹھنے کا جذبہ ہوگا، جماعت میں جانا ہے، روزے پر جانے کا جذبہ ہوگا، پھر عبادت میں بھی زیادہ وہ آگے ہوتے ہیں۔ رمضان کے اندر مجھے بتا رہے تھے بچے، ہم نے 10 قرآن مجید بھی ختم کیے ہیں، 8 قرآن مجید ختم کیے، حالانکہ بڑی عمر والے نہیں کر سکتے، زیادہ نہیں کر سکتے، زیادہ بچوں نے قرآن ختم کیے۔ اور جس طرح نیک اعمال پر چلنے کا جذبہ ہے، اسی طرح گناہوں پر رکنے کا بھی جذبہ ہے۔ نئی گاڑی ہو نا تو بھاگتی بہت زیادہ بریک بڑی اچھی لگتی ہے، تو جس طرح نیک اعمال زیادہ ہوتے ہیں، گناہوں سے دوری بھی اسی طرح زیادہ ہوتی ہے، توبہ کی توفیق بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، نیک اعمال پر چلنے کا جذبہ کم، کیوں؟ اس کی وہ صلاحیات ساری کی ساری کم ہو جاتی ہے۔